السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کما تحب وترضی۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے اس کو سنیں، دیکھیں، دوست احباب عزیز و اقارب میں اس کو شیئر کریں۔ بہت ممکن ہے کہ کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اور جس کی آخرت میں نجات ہو گئی وہی اصل کامیاب ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ ایمان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو چلتے ہیں اب اپنی ویڈیو کی طرف۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت حارث بن مالک رضی اللہ عنہ سو رہے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، اپنا سر اٹھاؤ۔ انہوں نے سر اٹھا کر کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حارث بن مالک، تم نے کس حال میں صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پکا سچا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر حق بات کی کوئی حقیقت ہوا کرتی ہے، جو تم کہہ رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے اپنے آپ کو دنیا سے ہٹا لیا اور دن کو میں پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور رات کو جاگتا ہوں، اور مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے میں اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں، اور جنت والوں کی جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور جہنم والوں کو ایک دوسرے پر بھونکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمہارا دل نورانی بنا دیا ہے، اور تم نے ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا ہے، لہذا تم اس ایمانی کیفیت پر پکے رہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے حقیقت کو دیکھ لیا ہے، اب اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اس بندے کے دل میں اللہ رب العزت نے ایمان کو روشن کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے اللہ رب العزت سے شہادت کی دعا فرما دیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرما دی۔ چنانچہ ایک دن اعلان ہوا کہ اے اللہ کے سوارو، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ اس پر یہی سب سے پہلے سوار ہوئے اور یہی سب سے پہلے شہید ہوئے۔ کیسا ایمان صحابہ نے حاصل کر لیا تھا کہ اپنی جیتی جاتی آنکھوں سے جنت کے مزے اور جہنم کے عذابات کو دیکھ رہے تھے، رب تعالیٰ جل شانہ کے عرش معلیٰ کو دیکھ رہے تھے۔ کاش ایمان کا یہ لیول ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اب اس کے لیے صحابہ نے بڑی قربانیاں کی، بڑی محنت کی۔ اگر ہم بھی تھوڑی سی قربانی کریں گے، اپنے جان و مال کو رب تعالیٰ جل شانہ کے نام پر نچھاور کریں گے، تو رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کا حصہ وہ ہمیں عطا فرمائیں گے، بلکہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور آخرت میں انسان انہی کے ساتھ ہوگا جس کی محنت کو اختیار کرتے ہوئے جائے گا۔ اگر رب تعالیٰ جل شانہ ہمیں ایمان کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں تو انشاءاللہ قیامت والے دن ایمان کی محنت کرنے والوں کی صف میں رب تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے کھڑا فرمائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اور اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کو ایمان کی طرف متوجہ کرتے رہیں، ان میں نیکی کے اعمال کو، نیکی کے پیغامات کو شیئر کرتے رہیں، ان کو ان کی طرف بلاتے رہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔